بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے کیونکہ باتیں بہت سی انکلوڈ کرنے والی اور سچویشن بھی ایسی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو سچویشن بنی 2-3 دن سے لاسٹ، تو اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑی لمبی بنے۔ پہلے انڈیکس کے لیول دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ باقی بات کریں گے۔ تو انڈیکس کی جو اوپننگ ہوئی تھی کل، وہ گیپ اوپننگ تھی، گیپ اوپننگ ڈاؤن سائڈ کی طرف تھی، اور انڈیکس نے اپنا جو لو بنایا تھا وہ گیپ اوپننگ سے بعد کا تھا۔ جو اوپننگ ہوئی تھی وہ 800 پوائنٹ کے ساتھ تقریباً ہوئی تھی گیپ اوپننگ، اور اس کے بعد پھر اپنا جو لوور لیول ہے وہ انڈیکس نے دکھایا جو کہ تقریباً 61,781 پہ تھا، جدھر انڈیکس نے 2362 پوائنٹ لوز کیے تھے، 2362 پوائنٹ۔ اس کے بعد انڈیکس نے جو اپنا ہائی بنایا وہ 63,305 پہ تھا، یعنی کہ ہائر سائڈ پہ بھی انڈیکس نے 838 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد کلوزنگ دیکھیں تو وہ 62,943 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 1200 پوائنٹ لوز کیے ہیں اور کلوزنگ دی ہے۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے KSE 100 انڈیکس کی تو 151 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں، جو کہ بدھ والے دن سے کم ہے۔ بدھ والے دن 194 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے تھے۔ منگل والے دن کی ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، یہ سب چیزیں آپ کو کھول کھول کے بتائی تھیں، ایک ایک چیز پہ روشنی ڈالی تھی کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، دونوں طرف دیکھ کے چلیں۔ جو بھی میرے خیال سے سمارٹ بندے ہوتے ہیں یا عقل مند بندے ہوتے ہیں وہ دونوں سائڈیں اپنے پاس رکھتے ہیں، لیفٹ بھی اور رائٹ بھی۔ میرے خیال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ دوزخ میں سب سے آخری بندہ جو جائے گا، یا ایک ہی بندے نے دوزخ میں جانا ہے، تو اگر وہ ہو تو میں اپنے دل میں یہ خیال کروں گا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، اور اگر بالکل آخری بندہ جنت میں جانا ہوا تو مجھے اللہ سے اتنی امید ہے اس کی رحمت کی کہ میں سمجھوں گا کہ میں وہی ہوں، کہ میں نے ہی جنت میں جانا ہے۔ تو دونوں سائیڈ وہ بھی اپنے سامنے رکھتے تھے۔ اب اتنے متقی بندے یعنی کہ انبیاء اکرام، اور انبیاء کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا جو ہے مرتبہ آپ کو پتہ ہے کہ کیسا ہے، تو وہ بھی دونوں چیزیں اپنے مائنڈ میں رکھتے تھے، اللہ سے ڈرتے بھی اتنے تھے اور اللہ کی رحمت کی امید بھی اتنی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ ہمیں جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ یہی بات آپ کو میں نے منگل والے دن کہی تھی کہ ہاف جو کوانٹٹی ہے اپنے سٹاک کی وہ ریلیز کریں۔ بڑی واضح مثال دی تھی کہ اگر OGDC آپ کے پاس 5000 ہے تو 5000 کے ساتھ ہی انڈیکس میں داخل نہ ہوئیے گا الیکشن کے بعد، اور اگر FCCL 20,000 پڑا ہے تو اس 20,000 پورے کے ساتھ ہی الیکشن کے بعد انڈیکس میں نہ جائیے گا۔ یہ بالکل واضح کر کے آپ کو بتایا تھا۔ تو منگل سے پہلے 3-4 سیشن جو ہے وہ کلوز ہو چکے تھے پازیٹیو میں، اور ہر طرف سے یہی واضح آ رہی تھی کہ انڈیکس چینل بنا لے گا۔ اب 70,000 کا چینل انڈیکس کے پاس 65,000-66,000 کا جو چینل ہے اس چینل میں ہے۔ تو مجھے اپنے انڈیکس کی اوقات پتہ ہے، یہ ذرا سا بھی ہوا کا جھونکا برداشت نہیں کر سکتا۔ انڈیکس کو لے کے بڑی صاف اور واضح مثال آپ کو دی تھی بوڑھے بابے والی، کہ یہ گھر میں بوڑھا بابا ہے کہ جو بہت جلدی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو ساری چیزیں آپ کو بتائی تھی، کھول کے بتائی تھی۔ اگر آپ نے اس دن ہاف سیل کیا ہوتا بدھ والے دن تو کل آپ کو پتا ہے پھر ATRL کہاں پہ موو کر رہا تھا، 317 پہ اس نے لور لگایا اور اوپر 322 تک گیا۔ اس میں بھی آپ 5 روپے لے کے نکل سکتے تھے اگر آپ کے پاس کیش ہوتی۔ شیل 129 پہ گیا، اس کے بعد 138 پہ گیا، 9 روپے اس میں سے بھی آپ کما سکتے تھے جبکہ انڈیکس اتنا ورس پرفارم کر رہا تھا۔ اس کے بعد PPL کو بھی آپ پکڑ سکتے تھے 139 پر، اس کے بعد 146 پہ اس کو بیچ سکتے تھے، یہ بھی 7-8 روپے آپ کو دے سکتا تھا۔ لاسٹ 2-3-4 ویڈیو سے آپ کو بتا رہا تھا کہ انڈیکس جتنا اپ سائڈ موو کر رہا ہے آپ کو چاہیے کہ محتاط ہو جائیں، لیکن آپ کو تب لگتی ہیں یہ سب چیزیں دیوانے کا خواب لگتی ہیں، آپ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اب کسی نے کیا کہہ سکتا ہوں۔ جب انڈیکس اوپر کی موو لیتا ہے تو آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ پتہ نہیں اب انڈیکس نے نیچے جانا ہی نہیں، اب تو انڈیکس 70,000 پہ جا کے کھڑا ہو جائے گا، 80,000 پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ بھی بات میرے خیال سے 25-30 دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں، ہر ویڈیو میں، تیسری چوتھی ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ اپنی 100% بھی کیش ہولڈ کر کے بیٹھ جائیں تب بھی آپ کو انڈیکس ہمارا 2-3 چانس دیتا ہے 1 منتھ میں۔ ابھی اگر اس منتھ میں دیکھ لیں تو کتنے چانس آپ کو ملے ہیں۔ ایک یہ الیکشن والا دیکھ لیں، اس کے پیچھے کریکشن آئی تھی، اس کے پیچھے جا کے ایک منتھ میں اگر دیکھیں تو آپ کو 3-4 ڈپ یا 3-4 کریکشن مل سکتی ہیں، نظر آ سکتی ہیں، 1000 پوائنٹ کی، 1200 پوائنٹ کی، 2000 پوائنٹ کی۔ ادھر جا کے پورا کیش بھی یوز کر کے تو پھر بھی 1000 پوائنٹ کی ریکوری کے ساتھ آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں جتنے 1 منتھ میں آپ ڈے ٹریڈنگ میں نہیں کماتے۔ لیکن ہم تو بڑے مہان ٹریڈر ہیں، ہم نے تو ڈے ٹریڈ ہی کرنی ہے۔ ہم تو جتنی دیر تک ایک دن میں 3-4 ٹریڈیں نہ لے ہمیں تو سکون نہیں آتا۔ وہ بولا کیا کہتا ہے، چرمر چرمر کرتا رہتا ہے ہمیں ڈے ٹریڈنگ والا کیڑا، تو اس لیے ہم پھر سٹاک ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔
پھر دیکھتے رہتے ہیں 2-3 ماہ دیکھتے ہیں سٹاک ہو کے. ابھی بھی مجھے ایسے بھائی پتہ ہیں جو 2 ماہ 2.5 ماہ سے سٹاک ہے. اگر وہی آپ کے پاس 100% کیش ہوتی تو جتنی آپ کو ڈپ اور کریکشنز مل چکی ہیں آپ ایک ڈپ میں بھی میرے خیال سے اتنے پیسے کما سکتے تھے جتنے آپ نے 6 منتھ میں نہیں کمائے. لیکن نہیں، آپ کرو ڈے ٹریڈ. آپ ڈے ٹریڈر بھی بہت بڑے ہو اور اس کے بعد پھر آپ کو پینک اٹیک بھی بہت جلدی آنے لگ پڑتے ہیں اور آپ دیتے ہو پھر پینک ہو کے مال بھی. اب یہ نہ بولیے گا کہ ہم ڈرتے نہیں. کل بھی پولنگ کروائی تھی گروپ میں اور 17 یا 18 بھائیوں نے میسج کیا تھا کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں. تو مجھے پتا ہے، انڈیکس کا بھی پتا ہے اور آپ سب لوگوں کا بھی پتا ہے کہ کون کدھر کیسا پرفارم کرتا ہے. لیکن ایک بات تو بتائیں، آپ کو ڈر کس چیز کا ہوتا ہے؟ انڈیکس نے کہاں جانا ہے؟ KSE 100 انڈیکس نے ایسے ہی موو کرنا ہے. کراچی بھی ادھر ہی ہے، سٹاک مارکیٹ بھی ادھر ہی ہے. ہمارے پیدا ہونے سے پہلے بھی میرے خیال سے ادھر ہی تھی. ہم نے مر جانا ہے، اس نے پھر بھی ادھر ہی رہنا ہے. اس کے بعد کیا ہو جانا تھا اگر عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے؟ آپ کی سٹاک مارکیٹ کیا قیامت آ جانی تھی اس پہ. اور اگر نواز شریف صاحب بنتے ہیں تو کون سی دودھ کی نہریں بہہ جانی ہے پاکستان میں. آپ سب کی اتنی عمریں ہو گئی ہیں، کوئی 30 سال کے بھائی ہیں جو میری بات سن رہے ہیں، کوئی 40 سال والے ہیں، کوئی 50 سال والے ہیں. کیا آپ نے دیکھا سب الیکشن میں؟ ویسے الیکشن نہیں تھے یہ. جیسے پہلے آپ کو بتا دیا تھا منگل والے دن کہ سب نے رونا ہے داندلی کا، اور ہو سکتا ہے تھوڑی سی ہو بھی. اور وہی چیز جو پیچھے آپ دیکھ رہے تھے وہی اس دفعہ بھی آپ نے دیکھی. تو کچھ بھی چینج ہونے والا نہیں ہے ادھر. چاہے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں تب بھی انڈیکس نے ادھر ہی رہنا تھا. اب جیسے نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب نے 63 سیٹیں لی ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس بڑی میجورٹی ہے تو انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے، تو پھر کیا ہو جانا ہے؟ سٹاک مارکیٹ ہے تو ادھر ہی رہنا ہے. پینک ہو کے کام نہ کیا کریں، سکون اور تحمل سے کیا کریں. جن بندوں کے پاس سکون نہیں ہے، صبر نہیں ہے جن بندوں میں انہیں سٹاک مارکیٹ میں آنے کا مشورہ نہیں دیتا. کل مجھے میرے بھائی نے کہا، میں نے جو اپنا پرسنل فیملی گروپ ہے ہمارا، میں نے اس میں وہ الیکشن کو باتیں لے کے چل رہی تھی تو میں نے گروپ میں میسج کر دیا کہ ہمارا انڈیکس جو ہے اتنے پوائنٹ گر چکا ہے. تو مجھے بھائی کی کال آئی یا میسج آیا، وہ کہتے ہیں میرے پیسے جو ہیں وہ بھی انویسٹ کروا دیں. تو میں نے کہا نہیں، تم میں صبر نہیں ہے، تم یہ کام نہ کرو. تو ہمیں تو ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کہتے کہتے فوت ہو گئے ہیں، ہمیں تب عقل نہیں آئی، اب کیا آنی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیوں. سب کو لگ رہا تھا، انویسٹر بھی دیکھ رہا تھا، عوام بھی دیکھ رہی تھی، اور جو نون لیگ والے ہیں، جو ہمارے نون لیگ کی طرف جھکاؤ ہے جن بھائیوں کا، وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جیسے کمپین چل رہی ہے اور جیسے PTI کی کمپین نہیں چل رہی. اب جو بات میں انورٹڈ کاماز میں کرتا ہوں وہ آپ کا کام ہے خود سمجھنا. بعد میں مجھے کمنٹس کر کے نہ کہیے گا کہ آپ کو سیاست کا نہیں پتا. مجھے سب پتا ہے، لیکن اندر کی بات جو آپ نے خود سمجھنی ہے. تو جیسے نون لیگ کی کمپین چل رہی تھی اور جیسے PTI کی کمپین نہیں چل رہی تھی، اس سے لگ رہا تھا کہ نون لیگ بڑے مارجن سے جیتے گی، کم از کم 150-160 سیٹ تو لے ہی جائے گی، اور باقی آزاد 2-4 ملا کے یا ریزرو خواتین کی ملا کے حکومت بنا لے گی نون لیگ اپنی. اور اس کے بعد دوسری بات یہ تھی، الیکشن کمیشن نے کہہ دیا تھا کہ رات کو 1 بجے ہم تمام جو ریزلٹ ہے وہ اناؤنس کر دیں گے. یہ آپ دیکھ لیں، الیکشن سے 2 دن پہلے یہ خبر چلی تھی. اس کے بعد یہ بھی عوام کے دلوں میں ابہام تھا کہ بعد میں آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی کوئی الیکشن جو ہے وہ شفاف مانے نہیں جاتے. آج تک کوئی نہیں مانے گئے تو یہ بھی نہیں مانا جانا تھا. اس کے بعد بالکل برعکس ہو گیا. جب ریزلٹ آنے شروع ہوئے، PTI بہت لیڈ سے آگے جا رہی تھی. تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب نے آنا ہے یا نون لیگ کی حکومت آ رہی ہے اور بڑی میجورٹی کے ساتھ آئے گی، اس کے بعد جو ہے کہ الیکشن بہت شفاف ہونے ہیں، رات کو سارے ریزلٹ آ جائیں گے، وہ چین کی بانسری بجائیں گے، اللہ اللہ خیر صلاح ہوگا، میٹھی لسی پی کے سونے والا ایک پروگرام تھا. لیکن وہ ایسا ہوا کچھ نہیں. کل صبح تک بھی، کل شام تک بھی، اور میرے خیال سے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج سیٹرڈے والے دن، تو ہو سکتا ہے ابھی بھی کچھ ریزلٹ جو ہیں وہ باقی ہوں. تو یہ سب چیزیں جو تھیں یہ پیننگ کرنے کے لیے کافی تھیں، اور بڑے پلیئرز نے کچھ پیننگ کیا بھی مال لینے کے لیے. نون لیگ ویسی سیٹیں نہیں لے سکی، PTI لیڈ میں جا رہی تھی. تو ایک بالکل ہی اپوزٹ چیز ہو گئی جیسا کہ سوچا جا رہا تھا. تو اس سچویشن میں ابھی آگے بھی پتہ نہیں تھا، ریزلٹ مل نہیں رہے تھے. ابھی جو ریزلٹ مل رہے ہیں ان میں بھی اتنی جو ٹویٹس آپ دیکھ رہے ہیں، پریس کانفرنس دیکھ لیں کسی کی، یا جتنے بھی ہو رہے ہیں وہ ٹویٹر پہ سوشل میڈیا دیکھ لیں، تو ابہام تو تھا کہ پتہ نہیں ہونا کیا ہے کیا نہیں ہونا. ہمارا انڈیکس ایسی جگہ پہ بہت ورس پرفارم کرتا ہے جب اس کے پاس کچھ شورٹی نہ ہو، جب عدم استحکام ہو کسی جگہ پہ بھی، تو انڈیکس ہمارا اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں رہ سکتا. عوام پہلے ہی سہمی ہوئی تھی، اس کے بعد عوام کو ڈرایا گیا، اور وہ PPLP میں جا کے دیکھتے ہیں کہ کس نے عوام کو ڈروایا
اور اتنا مال جو ہے نکالا عوام سے. ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں KEL میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے 20 ملین کے, OGDC 18 ملین, PPL 17 ملین, PLL 14 ملین, WTL 13 ملین, PIE 11 ملین, ہاسکل 10 ملین, FCCL, PAEL 8 ملین, PIBTL 7 ملین. سیکٹر وائز اگر دیکھیں تو 2300 پوائنٹ انڈیکس نے لوز کیے تھے, تو کوئی بھی جو سیکٹر ہے وہ کیسے پازیٹیو میں ہو سکتا ہے. مائنس سائڈ میں دیکھ لیں, لائنیں بہت لمبی ہیں. آج آئل اینڈ گیس ایکسپلوشن کمپنیز مندی میں, کمرشل بینکس, فرٹیلائزر, سیمنٹ, آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز, ٹیکنالوجی, پاور, ٹیکسٹائل, ریفائنری, فوڈ, کیمیکل, انجینئرنگ, لیدر, فارماسیوٹیکل کمپنیز, گلاس, ٹوٹل مندی میں. اب آ جاتے ہیں کچھ پازیٹیو نیوز کی طرف یا نیکسٹ سنیریو کی طرف کہ نیکسٹ سنیریو کیسا بن سکتا ہے. فیبروری 7 کے مقابلے میں فیبروری 9 کو دیکھ لیں تو تقریباً 6 پیسے اور کم ہوا ہے ڈالر ایکسچینج ریٹ. ریزرو کی بات کریں تو ریزرو جو ہیں وہ تھوڑے سے کم ہوئے ہیں. پہلے 13 پوائنٹ میرے خیال سے 23 بلین کے تھے اور ابھی 13.10 بلین کے ہیں. اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں, جیسے بھی ہوئے, کچھ زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا, کچھ زیادہ ورس سچویشن نہیں ہوئی. چلے جیسے بھی ہوئے الیکشن ہو گئے. اب دنیا کو آپ یہ دکھا سکتے ہیں کہ ہم جمہوری قوت تو ہیں ہی ہیں, یا ہم ایک جمہوری ملک ہیں, چلے ایسا کہہ لیں. اس کے بعد IMF کی تیسری جو قسط آپ کو ملنی تھی وہ ملنی تھی الیکشن کے بعد, تو وہ بھی اب آپ کو ملے گی. دوسرا جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ مخلوط حکومت بنے گی, کوئی بھی جو پارٹی ہے وہ اکثریت نہیں لے سکی. PTI کو دیکھ لیں, وہ تو ہے ہی کوئی نہیں. نون لیگ کے پاس 63 ہیں, ابھی تک 64-65 نہ ہو گئی ہوں تو مجھے پتا نہیں. پیپلز پارٹی کے پاس 48 ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں, لاسٹ جو نگران حکومت نے اور ساتھ میں انسٹیٹیوشن نے مل کے ایک سیٹ اپ بنایا ہے, ایک معیشت کو اچھی طرف لے کے جا رہے ہیں, پازیٹیوٹی کی طرف. اس کے بعد ایک ادارہ بھی بنایا گیا تھا جو فائنینشیل چیزوں کو دیکھے گا, میرے خیال سے SIFC تھا یا کیا تھا, میرے مائنڈ میں نہیں ابھی وہ ایگزیکٹ جو اس کا نام تھا. ابھی وہ ادارہ جو ہے ان سب چیزوں کو دیکھے گا. جیسی معیشت آپ کی جا رہی تھی کوشش کرے گا کہ اس کو ویسے لے کے چلا جائے. جو نیا سیٹ اپ بن رہا ہے, PDM بن رہا ہے, PDM 2 کہہ لیں اس کو, یا PDM کی حکومت بن رہی ہے, مخلوط حکومت بن رہی ہے, یہ اس چیزوں کو ریورس نہ کر دے جو آلریڈی نگران سیٹ اپ میں ہو چکی ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو نئی حکومت بن رہی ہے یہ بڑی کھل ڈل کے اور اپنی مرضی سے فیصلے کر سکے گی. ان کے اوپر بھی ادارہ ہوگا جو دیکھے گا کہ یہ بندے کے پتر بنے رہیں اور سیدھے سیدھے فیصلے کرتے رہیں. اس کے بعد میاں صاحب کی سپیچ اگر آپ نے سنی ہو تو ان کی سپیچ بھی بڑی مٹھی سی تھی, بڑی سلو سی اور ہومیوپیتھک آپ کہہ لیں, نہ فائدہ نہ نقصان. ہم ان سے بھی نہیں لڑنا چاہ رہے جو ہم سے لڑنا چاہ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کی طرف جائے, ہم سب مل کے کام کریں گے. تو یہ ایک ہومیوپیتھک سی آپ اس کو تقریر کہہ سکتے ہیں. کل کے FPLP میں دیکھیں تو بینکس نے بائنگ کی ہے 2.42 ملین کی, بروکر نے بائنگ کی ہے 0.96 ملین کی, کمپنیز نے سیلنگ کی 0.85 ملین کی, فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہے 1.61 ملین کے ساتھ, فارن انڈیویجولز نہ بائنگ نہ سیلنگ. انڈیویجولز دیکھیں تو بائنگ پہ ہے 1.69 ملین کے ساتھ, انشورنس کمپنیز نہ بائنگ نہ سیلنگ, میوچل فنڈ ہیوی سیلنگ کے ساتھ 6.21 ملین کے ساتھ. ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ ہے 0.20 ملین کی, اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے 0.58 ملین کی. انڈیکس کو کل پیننگ کرنے میں میوچل فنڈ نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا. یا تو بہت پرانا پڑا تھا مال میوچل فنڈ کے پاس جو اس نے بیچا, یا پھر پیننگ کیا جان بوجھ کے اور انڈیکس کو یہ دکھانے کی کوشش کی کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. لیکن دیکھا جائے تو سیلر میوچل فنڈ سے بھی زیادہ اوپر کے ہیں. اب دیکھیں تو گراس سیلنگ میں بروکر نے 9.75 کی سیلنگ کی, اس کے بعد انڈیویجولز نے 36 ملین کی سیلنگ کی. میوچل فنڈ نے سیلنگ تو کی 7.77 ملین کی, لیکن بائنگ میں نہیں آیا. بائی اس نے کیا صرف 1.55 ملین کا. تو نیکسٹ جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ آج کل میں جو بادل ہیں یہ چھٹ جانے ہیں, پتہ لگ جانے ہیں کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. منڈے والے دن سے انڈیکس پہلے ہی نیچے جا چکا ہے, بہت سے پوائنٹ اس نے لوز کر دیے, کچھ کریکشن بھی لے لی تقریباً 1100-1200 پوائنٹ کی, 1200 نیچے اس نے کلوزنگ دی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ منڈے آن ورڈ جو ہے انڈیکس اچھا موو کر سکتا ہے. بینکس بھی بائنگ پہ ہیں, فارن کارپوریٹس بائنگ پہ ہے, بروکر بائنگ پہ ہے, انڈیویجولز بائنگ پہ ہیں, اوورسیز پاکستانی بائنگ پہ ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ. ویسے بھی اتنی ورس کچھ سچویشن ہے کوئی نہیں, کوئی جنگ تو لگی نہیں پاکستان کی کسی ملک کے ساتھ کہ بندہ کہے جی بڑے برے حالات ہیں انڈیکس نے اور نیچے جانا ہے.
تو تھوڑا سا پینک کیا جا سکتا ہے، جیسے آپ پہلے بھی ہو گئے تھے، تھوڑا اور ہو جائیے گا، تھوڑا اور مال دے دیجئے گا اسلامی بھائی چارے کے تحت، لیکن لگ رہا ہے انڈیکس انشاءاللہ آگے اچھا موو کر جائے گا۔ نیکسٹ اگر ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو میجر جو آگے ریزسٹنس ہے انڈیکس کے پاس وہ 63,900 پہ، اس کے بعد 65,000 اور اس کے بعد 66,000۔ نیچے اگر سپورٹ کی بات کریں میجر سپورٹس کی تو وہ تقریباً 61,800 پہ، اس کے بعد 60,500 اور اس کے بعد 59,500 پہ۔ شارٹ ٹرم میں بات کریں تو انڈیکس جو ہے وہ 63,200 کا لیول اس کو بریک کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ کر لے گا۔ اس کے بعد اگر سسٹین کرتا ہے 63,200 63,300 کے اوپر تو پھر آپ کو انڈیکس 63,500 سے لے کے 64,000 64,500 اور آگے کے جو بڑے لیول ہیں مینار پاکستان اور برج خلیفہ وہ آپ کو دکھا سکتا ہے۔ لہٰذا پینک ہو کے کام نہ کریں، بلکہ جو بندے ڈر کے کام کرتے ہیں یا پینک جلدی ہو جاتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے کہ وہ سٹاک مارکیٹ میں کام نہ کریں۔ اور گیپ اوپننگ کو لے کے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب گیپ اوپننگ ہوتی ہے نیچے کی سائڈ پہ اور والیوم بہت کم ٹریڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ کل ہوا تھا 800 پوائنٹ کی گیپ اوپننگ تھی اور والیوم تھی صرف 6 ملین کے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو پری اوپن میں زیادہ تر لوگ پینک ہو کے آرڈر لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں بہت نیچے کے، تو جب اوپن ہوتا ہے انڈیکس تو والیوم تو بہت تھوڑے آتے ہیں لیکن انڈیکس لیول بہت نیچے کا گرا دیتا ہے، تو ایسی سچویشن میں بہت حد تک ریکور ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اور یہ میں نے آپ کو گروپ میں بھی بتایا تھا، جب بھی انڈیکس نیچے کی سائڈ میں گیپ اوپننگ کے ساتھ بہت کم والیوم کے ساتھ اوپن ہوگا تو اس میں بہت حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ریکور کر لے گا۔ بالکل سیم اسی طرح جب انڈیکس اوپر کی سائڈ میں گیپ اوپننگ لیتا ہے لیکن والیوم بہت کم ٹریڈ ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی ہمیں پتا ہوتا ہے بہت حد تک کہ انڈیکس جو ہے وہ کریکشن کی طرف آ جائے گا، کیونکہ گیپ اوپننگ کے ساتھ بہت اوپر گیا ہے اور والیوم ٹریڈ نہیں ہو رہے، تو لہٰذا تھوڑی دیر کے بعد اس میں کریکشن آ جانی ہے۔ تو بالکل اسی طرح کل بھی پتا تھا کہ انڈیکس ریکور کر جائے گا، اور میں نے آپ کو گروپ میں کہا تھا کہ پینک نہ ہو، مال آپ سے چھڑوایا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر 1000 پوائنٹ جو ہے انڈیکس نے ریکور کر لیا۔ ایک ٹائم میں تو صرف -800 پوائنٹ رہ گئے تھے لیکن پھر کلوزنگ جو ہے 1200 پوائنٹ مائنس پہ آئی۔ تو پینک نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ جو پینک ہوتے ہیں بھائی، جو ڈر کے سیل کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ سٹاک مارکیٹ کا کام نہ کریں۔ باقی سٹاک جو ہے انشاءاللہ کل دیکھیں گے، ان پہ ٹائم ملا تو کل ویڈیو بناؤں گا، ساتھ میں تھوڑے فنڈامنٹل بھی شاید شیئر کر دوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔